بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین عطا کن یا قطب الدین چشتی۔ جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ یہ جو شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سید شاہ محمد القمہ شبلی قادری ابوالولائی ہیں، جو سجادہ نشین ہے خانقاہ مظہریہ ابوالولائیہ گراب شریف رفیع گنج اورنگ آباد بہار کے، اور ساتھ ہی خانقاہ مظہریہ منیمیہ رانچی جھارکھنڈ میں آپ خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو بہت اہم شخصیت ہیں، معلومات بھی بڑی زبردست ہے۔ حضرت کل تشریف لائے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، میری محرومی رہی، لیکن پھر کرم فرمایا اور حضرت تشریف لائے اور مجھ پر بڑی کرم فرمائی کہ اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ حضرت آپ تشریف لائے ہیں قطب الاقطاب کی بارگاہ میں، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ بارگاہ کا خطیب و امام ہونے کی حیثیت سے اور درگاہ کا پیارو ہونے کے حساب سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بارگاہ قطب الاقطاب میں۔ آپ کی فارسی بھی بڑی زبردست ہے، آپ خود صاحب سجادہ ہیں الحمدللہ، اور خانقاہ ابوالولائیہ سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ بزرگوں کے بارے میں آپ کی دلچسپی اتنی ہے کہ آپ مجھ پر کرم فرمانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اس سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ حضرت کیا فرمائیں گے؟ قطب الاقطاب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، حضرت کے مرتبے کے حوالے سے، سلسلے کے حوالے سے جو کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں۔ ایسا ہے کہ حضور سیدنا قطب الاقطاب مخزن فیوز و برکات، مطلب اتنی اونچی ذات آپ کی ہے، بہر صورت تمام ترک سے جو ولایت کی جو راہیں ہیں ان تمام راہوں تک اس فقیر کی نگاہ تو نہیں جا سکتی، لیکن بس صرف یہی ہے کہ اس آستانے کا جو سگ ہے وہ ہمارا آقا ہے، اور التجان ایسر پناہ ہے بے کساں فریاد رس فریاد رس، وہ مامن دلداد گا فریاد رس فریاد رس، اور بحر شہید کربلا فریاد رس فریاد رس۔ واردات قلبی تو کچھ اور ہے جسے میں الفاظ کا جمع نہیں بنا سکتا، بس یہی ہے کہ آج پورے بر صغیر میں جو اسلام کی لمک دمک آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی نفوس قدسیہ کی سعی مسلسل اور جہد مسلسل، ان کا اخلاق فاضلانہ، انداز کریمانہ، اور ان کے ملفوظات عرفانہ اور مکتوبات ناصحانہ کے ذریعے آج بر صغیر میں اسلام کی لمک دمک باقی ہے۔ آج دوسرے حضرات گو ڈنگ مار لیں تو ان کے لیے ہمارا یہی قول کافی ہے کہ ابھی آ کے ڈبائے ہاں پاؤں ساحل پر، اور دعویٰ یہ کہ ہم نے شناوری کی ہے۔ حضور غریب نواز حضرت سیدنا بختیار کاکی، حضرت سیدنا بختیار کاکی کے ایک نہایت چہیت خلیفہ حضرت سیدنا میر خضر میر شورا قلندر کے ذریعے بھی اس فقیر کی خانقاہ میں کئی جہت سے سرکار مخدوم منیم پاک ہوتے ہوئے اس فقیر کی خانقاہ تک پہنچا، اور اس کے خلاف ریاضات ہمیں باقی حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ کے دوسرے فیض یافتہ سیدنا بابا شیخ الاسلام والمسلمین فرید الملت والدین حضرت سیدنا شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کے ذریعے چشتیہ فریدیہ اور نظامیہ بھی ہمارے یہاں پہنچا۔ تیسرا حضرت محب الہی کے پوتے، چونکہ آپ نے شادی تو نہیں کیا لیکن دوسرے طریقے سے آپ کے بھائی جمال اولیاء سے ہوتے ہوئے سلسلہ چشتیہ نظامیہ بھی ہم تک پہنچا حضرت سیدنا مخدوم فرید الدین تعالیٰ بخش کے ذریعے۔ کئی طرق سے پھر یہ سلسلہ تو اپنی جگہ پر پہنچا، اس کے فیضان کا جو ترشح ہے وہ ہوا اور ہو رہا ہے، اور سبوں پہ ہوتے ہی رہتا ہے، چونکہ یہ بڑا بافیض سلسلہ ہے، اور ہندوستان کے نیچر، یہاں کے مزاج، بالکل بر صغیر کہہ لیجئے کہ نیچر، اور یہاں کے مزاج، یہاں کی ثقافت، یہاں کی تہذیب، یہاں کے تمدن کے لیے اس رنگ کو اپنے رنگ میں رنگ دینا، بات سمجھے، جس کے لیے حضرت امیر خسرو کے وہ سارے اشعار، ساری غزلیں، سارے دوہے، سارے گیت
مجھ کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نظام. تو بہت سارے ایسا اشعار ہیں. یا سب سکین میں چندر موری میلی دیکھے حسرت نر ناری, ہے نا, یا اب کے بہارے چندر موری رکھ دو, صدقہ بابا گنج شکر کا رکھیو. تو لہٰذا جو لسانیات ہیں, جو ادب ہیں, جو زبان ہے, اس پہ بھی صوفیہ نے کیسے کیسے کام کیا. بس صرف یہ کہ آقا کے فرمان کے مطابق کہ کلم الناس علی قدر قولہم, اور اس کی مولا نے توثیق بھی کی ہے, مولا کائنات نے, کیونکہ ہمارے تو مولا ہی ہیں, وہ مقام فخر کے رہبر علی ہیں, مقام فخر کے رہبر علی ہیں, کلام اللہ کے دفتر علی ہیں. اور تمہیں جو مانگنا ہو ان سے مانگو, اور مدد کے واسطے حیدر علی ہیں. لہٰذا سوال اس بات کا ہے کہ وہ جس طریقے سے ہمارے صوفیاء نے کیا, اب یہ بارگاہ جس میں یہ فقیر, سہکار, گناہگار, آلود گناہ, کہاں. ابھی ہم نے حضرت مولانا مختار سے کہا کہ انہوں نے کہا حضرت روزے پہ چلیے, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہماری نعت کا ایک شعر ہے کہ سجدہ شوق کرنے سے پہلے ذرا ان کا در دیکھیے, اپنا سر دیکھیے, ہے نا, کہ کہاں وہ بارگاہ اور کہاں ہم. بات سمجھے. تو ہم لوگوں سے یہ اپیل کریں گے, بالخصوص اپنے لوگوں سے, کہ ہم ذریعہ نجات, سرمایہ نجات, نشان منزل, چراغ منزل اور قلب کی روشنی کے لیے کوئی دوسرے اوراد و اشغال کی ضرورت جہاں ہے, ان سے آج کے دور میں سب سے زیادہ ان اولیاء کرام سے وابستہ رہیے, اور انہی کی محبت, انہی کی عقیدت اور ان کی جو تعلیمات ہے وہ بارگاہ الہی تک قربت کا سب سے آسان راستہ ہے. جہاں بہت ساری راہیں ہیں, ان راہوں میں سب سے آسان ترین راستہ ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی محبت. اور جو ان سے محبت کرے گا, ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرے گا. تو بہت اونچی ذات ہے آپ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سرہ کی. اللہ ان کے فیضان کو ہم تمام چشتیوں پر, تمام کلمہ گوان پر جاری و ساری رکھے, اللہ تعالیٰ قائم رکھو. تو حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کی تفسیر ہے کہ جی بزرگوں کے ساتھ میں جڑے رہنا اور نیک بندوں کے ساتھ میں رہنا, یہ خود اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو ساتھ ہی یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بزرگان دین نے ہندوستان کے رنگ میں رنگ کر کے کس طرح سے دین کی تبلیغ کی. غریب نواز نے, حضرت بابا قطب نے, بابا فرید محبوب الہی, اور پھر حضرت امیر خسرو کی تو شاعری آپ نے بیان فرمائی. تو صوفیاء کرام نے ہندوستان کے انڈین سب کانٹیننٹ کے نیچر کو سمجھ کر کے دین کی تبلیغ کی اور اسلام کو جن جن تک پہنچا دیا. اسی وجہ سے حضرت نے ابھی کچھ دیر پہلے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگان دین ہیں وہ ہندوستان میں میزبان ہیں, اور باقی تمام سلاسل کے جو صوفیاء ہیں وہ مہمان ہیں. یہاں قادری ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی ہوں, سارے کے سارے چشتی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو یہاں کی جو قادریت ہے, یہاں کی جو نقشبندیت ہے یا سہروردیت ہے, وہ چشتیت میں رنگی ہوئی ہے, کیونکہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت یہ جو تذکرہ آپ نے کیا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بعد میں حضرت بابا فرید کا نام آتا ہے, اور ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ حضرت بابا فرید جانشین ہیں قطب الاقطاب کے. یہ جو میر خضر رومی شعلہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا, یہ میرے لیے بھی نئی معلومات ہے, اور جس طرح سے آپ نے بتایا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی اہم معلومات ہے کہ سب کو جاننا چاہیے اس کے بارے میں. تو ان کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے. قطب جی, اس کو چشتیہ خضرویہ بھی اسی سلسلے کو بولتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو سلسلے چشتیہ کا شجرا حضور سیدنا حاضر بالگاہ الولاق قطب عالم سیدنا مخدوم محمد منم قص اللہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے. چونکہ آپ سمجھیے کہ ہمارے لیے عالم پناہ ہے مخدوم کی ذات, مخدوم منم پاک کی. بہرکیف تو حضرت میر خضر شعلہ قلندر کی ارادت حضرت عبدالعزیز علمبردار سے بھی تھی, اور طیب ابدالی نے اور دیگر مصنفین نے, اور قطب جو تصوف ہے مطلب اس عہد کے اور اس عہد کے, اس میں ان لوگوں نے حضرت میر خضر شعلہ قلندر کو حضرت عبدالعزیز علمبردار کا مرید و خلیفہ لکھا, اور دوسری خلافت سیدنا قطب الاقطاب سیدنا قطب کاکی سے ہے. اور وہ بروایت جو روایتیں ہم تک پہنچیں ان کتابوں کے ذریعے کہ وہ سیدنا عبدالعزیز علمبردار سرکار کے ساتھ کسی غزوے میں بھی تھے.
ان کی اتنی ہاں عمر اتنی طویل تھی، لہٰذا وہ سلسلے، اور ہم لوگ جو زیادہ تر اپنے یہاں شجرہ دیتے ہیں تو حضور سیدنا قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے اسم شریف کے بعد انہی کا نام دیتے ہیں۔ اچھا اچھا ماشاء ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہار کی اکثر خانقاہیں جو حضرت مخدوم پاک سے چلتی ہیں، جو منمی خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں میں سلسلہ چشتیہ زیادہ تر اسی نسبت سے چلتا ہے۔ اگر کوئی اس قسم کا مرید ہوتا ہے جو اقتداب فیض کرنا چاہتا ہے تو اس کی قلبی، اس کی فکری، اس کی شعوری اور اس کی جو طلب ہے، اس طلب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اور دوسرے جو طریقے پہنچے ہیں ان سے بھی جو اس کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ہم لوگ چشتیہ قدر وحی سے مدعو کرتے ہیں۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، تو یہ ایک نئی معلومات ہے میرے لیے بھی اور آپ تمام لوگوں کے لیے بھی۔ حضرت جی پھر حضرت میر خضر میں شورا قندر کے مرد خلیفہ حضرت سیدنا نجم الدین قلندر اور ان کے سیدنا قطب الدین بن عادل، ان کو حضور سیدنا فضل اللہ گوسائیں، ان کے حضرت سیدنا نصیر الدین محمود بہاری، ان کے سیدنا نصیر الدین، ان کے سیدنا تقی الدین، ان کے سیدنا نظام الدین، ان کے سیدنا مبارک اہل اللہ، ان کے سیدنا جعفر دیوان، ان کے سیدنا خلود الدین، ان کے حاضر بارگاہ لولاک حضور سیدنا مخدوم محمد منور۔ واہ واہ واہ، تو پورا سلسلہ آپ کو بتا دیا حضرت نے۔ بہت خوبصورت نام ہے، ان ناموں کی برکتیں اللہ پاک ضرور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے جو بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت شیخ احمد جام کے اشعار سنتے ہوئے حضرت قطب الاقطاب کا وصال ہوا تھا، تو وہ جو اشعار ہیں وہ بھی ذرا بیان فرما دیں۔ خنجر تسلیم را ہر زمان از غیر میں جانے دیگرست، اور وہ غزل شروع ہوتی ہے منزل عشقت مقام دیگرست، رہ روی رہ را نشان دیگرست، اور عاشقان خاک جانے تیسرا از زمیں تا آسماں مکان دیگرست، اور اس کے بعد کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگرست۔ تو یہ سب صاحب حال تھے خود ہی احمد جام، اور یہ تو حال ہی نہیں، جس علاقے میں بیٹھ گئے وہ سارا علاقہ صاحب حال ہو گیا۔ قطب الاقطاب ہے۔ اب ان کی ذات کا ادراک اگر ہم کرنا چاہیں اس تعقل کائنے میں تو الفاظ اور نقوش اور حروف جل جائیں گے، چونکہ آپ کشتگان خنجر تسلیم ہیں۔ الفاظ کے ذریعے، حروف کے ذریعے، نقوش کے ذریعے ان ذوات پاک اور ان نفوس قدسیہ کی مدحت ویسی نہیں کی جا سکتی جو کرنے کا حق ہے۔ ہم کچھ چاہیے نہیں، صحیح بات، ہم کچھ چاہیے نہیں ہے، اگر دکھائی دے رہے ہیں تو یہ میری نیستی ہنسی تھوڑی ہے، صحیح بات، بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صدقے میں، اصحاب و اہل بیت کے صدقے میں اپنے ان محبوبین کے دروازے کا کتا بنا کے رکھے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو افکار و نظریات ہیں، اور ان کے جو فرمودات ہیں، اور ان کے اپنے ان علاقوں کو چھوڑ کر اس سمجھیے اس کفرستان میں جو آج ہندوستان ہے، تو جو آج جنت نشان ہے، تو اس جگہ پر ان کا آنا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کی محبت و سرمایہ نجات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو عشق کے خنجر سے کٹتے ہیں امین الدین جو، زندہ رہتے ہیں ہمیشہ مثل قطب الدین وہ۔ ایک مرتبہ پھر سے قطب الاقطاب کی بارگاہ میں آپ کا استقبال ہے حضرت، آپ تشریف لائے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں، اور اس بارگاہ میں آ کر ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔